سب سے بڑی ہمارے مسلکی افراد کی معنوی طور پر قاتل جماعت اس نے اہل حدیث کے ذہنوں کی لاشوں کے انبار لگا دیا، اس لیے کہ جو اہل حدیث کتاب و سنت کی بالادستی کے نعرے میں گم ہو کر جماعت اسلامی کے اندر داخل ہوا، اسے وقت کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا لاشعوری طور پر شکار ہونا پڑا کہ وہ نعروں کا تو شیدائی اور فدائی بن گیا، لیکن اہل حدیث نہ رہا۔ میں نے خود دیکھا کچھ لوگ ابتدا میں نفائی دین بھی کرتے رہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نفائی دین بھی چھوڑ، باقی عقائد کی بات میرے ساتھ لوگوں کی بات ہوئی جو اہل حدیثوں کے گھر پیدا ہوئے، اہل حدیثوں میں انہوں نے پرورش پائی، اہل حدیث مدرسوں میں انہوں نے پڑھا، کتاب و سنت کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے۔ پھر جب وہ رنگ ان پہ چڑھا تو ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، چھڈو جی فرقہ وارانہ گلا چنگی نہیں لگی۔ پھر انہوں نے کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کو فرقہ وارانہ بات کہہ کر رد کر گئی یہ اختلاف کی بات، حالانکہ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ نبی اور رسول اس کائنات میں آئے ہی اختلاف پیدا کرنے کو، ان کا مقصد یہ ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان اختلاف پیدا کر کے اسلام کو الگ کر دیا جائے، کفر کو الگ کر دیا جائے۔ نبیوں کی بعثت کا مقصد ہی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا اس لیے کہ اللہ کی توحید کا پرچار کرے، ان کے منہ سے خالص توحید کی بات نکلی، لوگ دو گروہوں میں منقسم ہو کر آپس میں لڑنے لگے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ کفر اور اسلام کو الگ الگ کر دے تاکہ جو زندہ رہے صاف طور پر زندہ رہے، جو مرے صاف طور پر۔ اب ہمارے بھائی دوست جو ان جماعتوں کے اندر گئے ان سے مسلک کے چھڑوانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، چھوڑو جی یہ اختلاف کی بات چھوڑو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن ذہنوں کو محنتوں کے بعد اللہ کی توحید خالص کے لیے تیار کیا گیا، شرک کی آمیزشوں کو جن ذہنوں سے نکالا گیا، جن دلوں کو وہ عقیدہ بخش کر منور کیا گیا تھا جو عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عطا کیا تھا، وہ ذہن انہی آلودگیوں کی آبادگاہ بن گئے جن کو دھونے کے لیے اہل حدیث سے جدوجہد کی۔